جو 9 मई ہے وہ پاکستان کا 9/11 ہے۔ صبح شام چیخیں نکلتی ہیں، اصل میں یہ NRO چاہتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں، وہ تو موج میں ہیں باڈی، اور آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 سٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں، ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں، ان کی ورزش کا سامان ہے۔ مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا، اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا۔ 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی۔ میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے، میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں۔ ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے، یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر سکے۔ تو وہ تو موج میں ہے باڈی، اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا۔ اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا، اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا۔ لیکن اگر وہ سیل میرے لیے ٹھیک تھا، میں بھی ممبر قومی اسمبلی تھا، تو پھر خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے، پھر کیوں شکایت کرتے ہیں؟ پھر جی سابق وزیر اعظم، میں نے تو آج تک عمران خان کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی کہ جس میں وہ پسینے سے شرابور عدالت میں پیش ہوا ہو۔ میں نے تو نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑے پسینے سے ایسے شرابور تھے جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں۔ تو کیا وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس سلوک کا مستحق نہیں تھا جس سلوک کا آج یہ PTI والے تقاضا کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ جس کا انہوں نے نشانہ نواز شریف صاحب کو بنایا تھا۔ تو لہٰذا ہمت کریں، بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کریں۔ صبح شام چیخیں نکلتی ہیں، اصل میں یہ NRO چاہتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں، وہاں کانگریس میں جا کے سینیٹرز کو، کانگریس مین کو منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی دلوا دو، کبھی برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں جا کے ان کے ممبرز پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو۔ NRO نہیں ملے گا، آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی، آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا۔ آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے تو بھی رسیدیں دکھا دیں۔ 190 پاؤنڈ کدھر کیا، کس کے کہنے پہ کیا؟ اربوں روپے، 190 ملین پاؤنڈ، جو کہ 50 ارب کے قریب، 40 ارب کے روپے کے قریب رقم ہے۔ اس میں 5 یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، اس میں کوئی 8-10 ہسپتال بن سکتے تھے بہت اچھے، اس میں غریبوں کے بچوں کو، ہزاروں بچوں کو اسکالرشپس مل سکتے تھے۔ آپ نے وہ سارا پیسہ چند ہیرے کے نیکلسوں کی خاطر اور کچھ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر اپنے ایک دوست کے عوض پیش کر دیا، جو کہ غریب پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا۔ تو جناب آپ کو اس 40-50 ارب روپے کی رسید دینی پڑے گی کہ کس کو دیا، کیوں دیا، کیسے دیا۔ اگر آپ پیش کر دیں گے اور آپ بے گناہ ہوں گے تو صاف ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ رسید دینی پڑے گی کہ آپ نے جو تحفے آپ کو ملے ان کو انڈر ویلیو کیوں کیا، اور انڈر ویلیو کر کے ان کو 2 نمبری کے ساتھ کیوں بیچا۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے آپ بے گناہ ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کو اپنے کرتوتوں کی اور اپنے ان جرائم کی سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا آج یہ ابھی تک تو ایسا کوئی قانون ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اسمبلی کے ایجنڈے پر نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی ہے وہ پاکستان کا 9/11 ہے، اور اس دن جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ہمارے ملک میں آج تک کسی دہشت گرد تنظیم نے ہمارے سلامتی کے اداروں پر، چاہے وہ ISI ہے، چاہے وہ پاک فوج ہے، چاہے وہ پاک فضائیہ ہے،
ان کی تنصیبات اور ان کی چھونیوں پر اس طرح کے حملے نہیں کیے جس طرح 9 مئی کو کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پورے دنیا کے اندر جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ملک کے اداروں کی بے توقیری کی گئی، مہم چلائی گئی، فوج کی جس طرح بے عزتی کی گئی، کوئی ملک اجازت نہیں دیتا. امریکہ اور برطانیہ سب سے بڑی جمہوریتیں ہیں، وہاں پہ جائیں آپ فوج کے خلاف اس طرح مہم چلا کے دکھائیں، آپ کو 24 گھنٹے میں وہ سزا دیں گے، اور ساتھ کی عدالت میں اپیل والا جج بٹھایا ہوگا، ادھر ہی وہ اپیل بھی ریجیکٹ کرے گا اور آپ کو جیل بھیج دیں گے. 24 گھنٹوں میں ابھی حال ہی میں جو نسلی فسادات ہوئے، انہوں نے 24 گھنٹوں میں عدالتیں لگا کے اور اپیلیں سن کے لوگوں کو جیلوں میں پھینک دیا. تو ہمارے ہاں آپ ملک کے ساتھ جو مرضی کھیل کھیلیں، ضمانت لے کے تیسرے دن آ کے پھر بڑک مار دیں، لو جی کی کر لے میرا. میرا مقصد ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. امریکہ کی کانگریس سے جو قرارداد پاس ہوئی، سب کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو بھارتی لابی ہے اس کی مدد حاصل کی گئی. جو بھارت کی لابی ہے اس کی مدد کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایک سیاسی جماعت نے ریزولوشن پاس کرائی. اگر آپ یہ طرز عمل رکھیں گے کہ آپ بھارت کی مدد کے ساتھ اپنے ملک کے خلاف قراردادیں پاس کروائیں گے، تو پھر آپ کس پاکستان کی اور کس پاکستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ اور اسی آج امریکہ کے پیر پکڑیں آپ جا کے مجھے این آر او دلواؤ، کبھی آپ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے پیر پکڑیں کہ مجھے این آر او دلواؤ. دیکھیے ہم سب نے مقدمے بھگتے ہیں، نہ ہم نے کبھی امریکہ میں جا کے رونا رویا، نہ برطانیہ میں رونا رویا. ہم نے اپنی جنگ پاکستان کے اداروں میں لڑی، اور الحمدللہ پاکستان کے اداروں سے سرخرو ہوئے، بے گناہ ڈکلیئر ہوئے، اور وہ کیسز ہم نے جیتے. تو اگر آپ کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں، عدالتیں آپ کو بری کر دیں گی. لیکن اگر آپ کے خلاف کیسز میں جان ہے اور آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں جو آپ دوسروں سے مانگتے تھے، تو محض آپ کو اس لیے این آر او دے دیا جائے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو پھر یہ وہ ترازو نہیں ہے جس پر آپ ہمیں تولتے تھے. دیکھیے جس ترازو پہ کل کو آپ ہمیں تولتے تھے، خود بھی تو اس پہ تولنے کے لیے تیار ہو نا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب موجودہ حکومت نے ذمہ داری سنبھالی، اور اس سے پہلے بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت اپریل 2022 میں برسر اقتدار آئی، تو پاکستان کو بہت مالی اور اقتصادی شعبے میں شدید بحران کا سامنا تھا. اور اس وقت دنیا میں اس بات پہ شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان کتنے ہفتوں میں ڈیفالٹ کرے گا. اور ان 16 ماہ کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت نے مشکل ترین فیصلے کیے، جس سے اپنی سیاسی ساکھ کو قربان کیا، لیکن ملک کی معیشت کو قربان ہونے سے بچا لیا اور پاکستان کو بحالی کے راستے پر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام جو کہ ہم سے پہلے حکومت دستخط کر کے گئی تھی، اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑا، ان شرائط پہ عمل کرنا پڑا جو ہم سے پہلے طے کی گئی تھیں. اور ان شرائط کے عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں ملک کے اندر مہنگائی کی لہر مزید بڑھی، جو کہ اس سے پہلے کرنسی ڈیویلیویشن ہونے کی صورت میں اور پالیسی ریٹ بڑھنے کی صورت میں پیدا ہو چکی تھی. جب ہم نے 2018 میں پاکستان کی حکومت چھوڑی تو پالیسی ریٹ تقریباً 6% کے اوپر تھا، اور جو افراط زر کی شرح ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر تھی. ملک میں نہ دہشت گردی تھی، نہ مہنگائی تھی، اور ملک کی معیشت رواں دواں تھی. 6% کی گروتھ ریٹ تھی. سی پیک کا منصوبہ پوری سپیڈ کے ساتھ دوڑ رہا تھا. لیکن پھر 4 سالوں میں جہاں سی پیک کریش کیا، وہاں معیشت کریش کی، اور پاکستان پہ قرضوں کا بے انتہا انحصار ہوا، اور ان قرضوں کے بوجھ نے پاکستان کے تمام وسائل کو نگل لیا. اور اب صورت یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کے کل محاصل ہوتے ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے قرضوں کی ادائیگی میں کھپ جاتے ہیں.